نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے چوتھے پارے کے مضامین کا خلاصہ اور جائزہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سامعین کرام، چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے بڑے شاندار موضوع سے، جو پوری دین کی بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا اس کا ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں کوئی شے دینے کا وقت آئے تو اپنی عزیز ترین اور محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ یعنی انفاق کا، اللہ کی راہ میں پیسے یا اللہ کی راہ میں دینے کا ضابطہ قرآن نے طے کر دیا۔ انفاق کا ضابطہ، اور ضابطہ یہ ہے کہ پسندیدہ چیز دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پسندیدہ اور اچھی چیز خود رکھتے ہیں اور حقیر ترین چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ بے شک دے آپ بندے کو رہی ہیں، کسی فقیر کو رہی ہیں، کسی حاجت مند کو رہی ہیں، لیکن شان کے خلاف ہے، چونکہ دے تو اللہ کے نام پہ رہے ہیں نا، اس نے تو اللہ کے نام پہ مانگا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو۔ اس کے بعد اگلا موضوع آتا ہے مقام ابراہیم کی عظمت اور اس کے بیان کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اور اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنا، اور پھر اللہ سے دعا میں امت مسلمہ کو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا کہ اے باری تعالیٰ وہ نبی جو آنے والا ہے اس کو میری امت میں عطا فرما، میری آل میں عطا فرما۔ اس کے بعد حج بیت اللہ کا ذکر ہے کہ استطاعت جس کو اللہ دے وہ زندگی میں ایک دفعہ حج بیت اللہ اس پر فرض ہے، حج بیت اللہ ضرور کرے۔ اگلا موضوع آتا ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم، کہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارے اور حالت اسلام میں موت آئے۔ یہ دو خوف الہی کے حق ہیں۔ اگر کسی کی زندگی پوری کی پوری اللہ کی فرما برداری میں گزری اور اس کو موت اللہ کے دین پر اور اللہ کی اطاعت میں اور اسلام پر آئی تو گویا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور خوف کا تقاضا ہی یہ ہے کہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزروائے، اور جب زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی تو یقیناً موت بھی اسلام پر ہوگی۔ اگلا موضوع اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور فرقہ پرستی سے بچنا، مسلک پرستی سے بچنا، شخصیت پرستی سے بچنا، یہ سب پرستیاں جو ہیں یہ اس وحدت کو توڑنے والی ہیں۔ اللہ نے بار بار کہا کہ اپنا اللہ کی رسی جو حبل اللہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور وہ حبل اللہ قرآن ہے یا وہ حبل اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے شد و مت کے ساتھ وحدت کے رشتے میں امت مسلمہ کو پروئے جانے کا حکم دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دو، اگلا موضوع، یعنی لوگوں کو قرآن، اس کے احکام اور نیکی کی طرف بلانا۔ اچھا، اب بلانے کا جب ذکر آتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ کیسے بلایا جائے۔ بلانے کا ضابطہ قرآن نے بتا دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بات کرو، موعظۃ الحسنہ، اچھی دلیل دو، اچھی بات کرو۔ اگر اختلاف ہو جائے، مباحثہ ہو جائے تو نہایت ہی بہتر انداز میں بات چیت کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کفر سے بات شروع کرتے ہیں، گالی سے بات شروع کرتے ہیں، لان تان سے بات شروع کرتے ہیں، تو بتائیے مؤثریت کہاں آئے؟ علماء کرام جن کے سروں پر تاج ہے سب کچھ، ان کو یہ چاہیے کہ وہ خاص طور پہ دعوت کا کام تو کرتے ہیں، لیکن دعوت کے اصولوں کو بھی ہم پیش نظر رکھیں۔ ہم دعوت کے اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھتے، اور دعوت کا پہلا اصول یہ ہے حکمت، وزڈم، اور وزڈم یہ ہے کہ اگلے کو ضرورت کس بات کی ہے۔ وہ مطلب گندم کا طلبگار ہو اور ہم چنا لے کے بیٹھے ہوں، وہ کچھ چاہتا ہو اور ہم کچھ کہیں، اور جب ہمارے پاس اپنی وزڈم کی کمی کی وجہ سے اس کے متعلقہ دلیل نہ ہو تو ہم اس کو بے دین، گمراہ اور پتہ نہیں کیا کہیں، اور نتیجتاً وہ ہماری کم علمی، ہماری کم حکمتی، ہماری بے عقلی اور ہمارے تعصب کی وجہ سے دین سے دور ہوگا، اور ہم سمجھ جائیں گے یہ بے دین ہے۔ حقیقتاً ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگلا موضوع جو آتا ہے چوتھے پارے میں وہ ہے بہترین امت۔ بہترین امت انسانیت، امت محمدی کو کہا گیا کہ اس کا کام ہے کل انسانیت کی فکر کرنا، انہیں نیکی کی دعوت دینا، انہیں برائی سے روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ رجسٹر بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کس کس کو امت سے نکالنا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کے مدعا کیا ہے اور ہمارا عملی جو مذہبی پیراڈائم ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ دو الگ نہریں یوں بہہ رہی ہیں۔
تو لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو پوری انسانیت کی فکر کرنی ہے تاکہ ان کو اسلام کی طرف راغب کریں، اور ہم تو جو مسلمان ہیں ان کو اس سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم جب دوسروں کو جو غیر مسلم ہے اسلام کی طرف راغب کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اسلام کے تاثر سے کریں گے جو معاشرے میں موجود ہے۔ تو دیکھیے کہ کیا تاثر ہم اتنا مضبوط دے پا رہے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوں، یا اپنے اوپر رکھیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی دوسرے طبقے میں ہوتے تو کیا ہمارے ہاں یہ تاثر اتنا مضبوط ہے کہ ہم مطمئن ہو کے واپس آ جائیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ جہاں پر فرقہ پرستی دب کے ہے جناب، ایک بندہ دوسرے کی مسجد میں نہیں جا سکتا، ایک بندہ دوسرے کے ساتھ اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے ہاں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ جہاں پر شدت پسندی ہے، جہاں پر دہشت گردی ہے، جہاں پر ادب الاختلاف نہیں ہے، تو مجھے ایک بات بتائیے، تو کیا ذمہ داری جو غیر مسلم مسلمان نہیں ہو رہے، یہ ذمہ داری یہ وہ پکڑے جائیں گے یا وہ اور ان کے ساتھ ہم پکڑے جائیں گے کہ جنہوں نے یہ تاثر ڈیولپ کر کے دینا تھا، جس تاثر سے جس تاثر سے اثر قبول کر کے انہوں نے ادھر آنا تھا؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں اس میں، اور ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو اسلام کے بنیادی تشخص کو تباہ و برباد کرنے میں اور فرقوں میں بانٹنے میں اور اس کے اندر سختی اور اس کے اندر شدت لانے میں اور پورے شرازے کو منتشر کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد صبر و تقوی کا بیان ہوا کہ مومن وقتی آزمائشوں سے نبٹنے کے لیے صبر و تقوی کو اختیار کریں، حقیقی کامیابی متقین کی ہوگی۔ جنگ احد کے ضمن میں یہ پہلو زیر بحث آیا اس کے بعد کہ جو محبت مال ہے اگر وہ غالب آ جائے تو وہ نقصان کی طرف لے جاتی ہے، اگر وہ غالب نہ آئے تو وہ ڈیمیجنگ نہیں ہے، لیکن جب وہ غالب آئے تو وہ نقصان کرتی ہے، اور احد میں یہی ہوا۔ اس کے بعد شاکرین کا مقام بیان ہوا ہے کہ بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ کی خاطر سہ جاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، ہر شے اللہ پر قربان کرتے ہیں۔ یہ معیار ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، صبر اور شکر کے حوالے سے یہ چونکہ چوتھے پارے میں بہت زیادہ بیان ہوا، یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ صبر اور شکر کلمات کا نام نہیں ہے۔ میں نے الحمدللہ جی شکر ہے، صبر جی بالکل اللہ کا شکر ہے، یہ صبر اور شکر نہیں۔ صبر اور شکر یہ بنیادی طور پہ باطنی کیفیات کا نام ہے۔ اگر ہمارا دل مضطرب ہے اور اس پر صبر دل پر طاری نہیں ہے تو ہم زبان سے کہہ لیں، اس کے باوجود ہم صابر نہیں۔ اور اگر کیفیت شکر دل اور باطن اور زبان پہ محض زبان پہ ہے، باطن پہ اور دل پہ طاری نہیں ہے تو ہم اصل شاکر نہیں ہیں۔ تو لہٰذا صبر اور شکر کے بارے میں یہ تصور واضح رکھیے کہ اطمینان قلب اور شکر کے جذبات دل سے اٹھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بتایا بعض اوقات اللہ تربیت کے لیے اپنے بندے مومنین کو غم در غم، آزمائش در آزمائش اور مشکل در مشکل سے گزارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پختہ سے پختہ تر کیا جائے، کندن بنایا جائے۔ یہ تربیت الہی کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے بعد نرم خوئی کا ذکر کیا کہ نرمی سے بات کرو، ساتھیوں کی غلطیوں کو اخلاص، قربانیوں اور ماضی کے اچھے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر کر دو۔ اس کے بعد اگلا موضوع احسان عظیم کا آتا ہے جو اللہ نے امت محمدیہ پر اور انسانیت پر کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا احسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا مومنوں پر یہ بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اور پھر 4 فرائض نبوت کا ذکر ہے، تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور بیان حکمت۔ تو ان 4 چیزوں کو اگر قرآن کی تعلیم کو ان 4 پہلوؤں میں جو خود قرآن نے بیان کی ہیں ساتھ لے کے چلیں گے تو حقیقی کامیابی نصیب ہوگی، ورنہ حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دنیا کا ایک پہلو زیر بحث آیا کہ یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جو بندے کو دھوکہ دے سکتی ہیں، اور دھوکہ کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور دین سے ہٹ جائے اور دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے۔ لہٰذا ہمیں یہ متنبہ کیا گیا کہ ویجیلنٹ رہنا ہے اور اس دھوکے کا شکار نہیں ہو جانا۔ اگلی چیز صلہ رحمی، جو رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان کو توڑنا نہیں، ان کو جوڑ کے رکھنا جس حد تک ممکن ہو سکے۔ اس کے بعد 4 نکاح کا ذکر ہے۔ یہ ہمارے ہاں بعض اوقات غلط فہمی بیان ہوتی ہے، غلط فہمی ہے کہ قرآن نے 4 نکاح کرنے کا حکم دیا۔ وہ ایسے اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے 100 کے نکاح ہوتے تھے، تو قرآن نے اس چیز کو محدود کرتے کرتے آخری حد 4 کی بیان کی اور حکم یہ دیا کہ اگر اس میں عدل قائم کر نہیں رکھ سکتے تو پھر 1 نکاح، یہ حکم بیان ہوا۔ اس کے بعد وراثت کا حوالہ بیان ہوا کہ وراثت میں جس کا مقرر حصہ ہے وہ دو۔
ہمارے ہاں عام طور پہ لڑکیوں کو وراثت نہیں دی جاتی، جہیز اس کا الٹرنیٹ تصور ہوتا ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ نہ دیں، جہیز کوئی پابند نہیں کر رہا، لیکن وراثت میں شرعی قانونی دونوں حق ہیں۔ اس کے بعد توبہ کی تاخیر کو جہالت کہا گیا۔ اگلا موضوع ہے کہ توبہ کو دیر نہ کرو، جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف پلٹ آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا معروف قول، آپ فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا۔ اگلا موضوع جو زیر بحث آتا ہے وہ کیا ہے؟ معروف طریقے پر گھر میں خواتین سے برتاؤ۔ اچھے حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس نے باہر والوں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرنا ہے، اور اگر باہر کرتا ہے تو وہ منافقت ہے ساری کی ساری، چونکہ اصل جو حسن سلوک کے حقدار ہیں وہ پہلے گھر والے ہیں پھر باہر والے ہیں۔ اور حرمت والے رشتے، ان کے تقدس، ان کی حرمت کا خیال اور ماضی میں جو ہو چکا اس کا اعادہ نہ کرنا، اس کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا حقیقی فہم عطا فرمائے۔